میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جیسے سے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں یعنی کروڑ میں سے 1% بھی خیال ذات رسول علیہ السلام کی طرف نہیں جائے گا اگر بندہ مومن ہے تو، کہ حضرت عمر کیا بات کر رہے ہیں. اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، ہم تھے اذل قوم، ذلیل. معنی اس ذلیل کا بھی آگے ہم سمجھائیں گے کہ کیا ہے، لیکن حضرت عمر اپنے لیے کہہ رہے ہیں اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، ہم تھے ذلت والے، ہم تھے اذل. تو کیا ہوا؟ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، رب نے ہمیں مسلمان بنا کے ہمیں عزتیں عطا فرما دی ہیں، اللہ نے ہمیں عزتیں دی ہیں. تو یہ ہے عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. یعنی یہ کوئی ایک بندہ نہیں، یہ ہزاروں لاکھوں اس وقت اور پھر قیامت تک جو کوئی مذہب دوسرا چھوڑ کے اسلام میں آ رہے ہیں. یہ جو انقلاب ہے کہ جو ذرے کو آفتاب بناتا ہے اور کانٹے کو گلاب بنا دیتا ہے، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. اب وہ خود جو کہہ جو رہے ہیں اور حقیقت ہے کہ پہلے ازل تھے، اب اللہ نے عزتوں کے تاج پہنا دیے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَضَلَّنَا اللَّهُ. فرمایا اگر ہم نے جو اللہ کی دی ہوئی عزت ہے اسے ہی عزت سمجھا تو ہماری عزت رہے گی، ہم معزز رہیں گے. اور اگر ہم نے اللہ کی دی ہوئی عزت کو چھوڑ کر اور سورسز سے عزت لینا چاہیے تو معاذ اللہ پھر ہمیں ذلت ملے گی، پھر ہم ذلیل ہو جائیں گے. تو یہ عزت جو رب نے ہمیں دی ہے کلمے کی وجہ سے، کلمے کے ذریعے، یہ ہے اصل عزت. اور ہمیں عزت کی بھی کسی اور سے نہیں مانگنی اور نہ ہی کسی اور کے طور طریقے کو عزت سمجھنا ہے. اگر مسلمانوں نے کسی اور کے طور طریقے کو عزت سمجھ لیا تو حضرت عمر کہتے ہیں پھر مسلمان ذلیل ہو جائیں گے، اور ذلیل تب نہیں ہوں گے کہ جب اسے عزت سمجھیں جو عزت اللہ نے اسلام میں رکھی ہے، کہ اسلام کا طور طریقہ، آداب سارے، ان پر بندے کا یقین ہونا چاہیے کہ یہی عزت ہے. اب اس پر یہ عزت، اس میں ایک قبلیت ہے، ایک بعدیت ہے. بعدیت کے اس سے پہلے ذلت تھی، پھر یہ عزت آئی. تو اب اس عزت کو سنبھال کے رکھو، اس پہ لاکھوں سلام پڑے جا رہے ہیں کہ یہ ہے رب ذوالجلال کا ایک دیا ہوا تحفہ، اور اس کو ہائی لائٹ کرتے رہو، اجاگر کرتے رہو امت مسلمہ میں، کہ کسی دوسرے انداز کو انگریزوں کے، یہود نصارہ کے، ان میں بڑائی نہ سمجھو. بڑائی اس طریقے میں ہے جو طریقہ رب ذوالجلال نے اسلام کی شکل میں ہمیں دیا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنت کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا ہے. اب بالآخر یہ عزت والے جو ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کا کردار لوٹ کے سرکار کی طرف جائے گا، چونکہ سرکار نے دعوت دی ہے تو یہ ذلت سے نکل کے عزت میں آئے ہیں. تو اس بنیاد پر یعنی انتہا جا کے اسی سلام میں سرکار کے کمال کا ہوگا کہ رب ذوالجلال نے آپ کو یہ شان دی، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ آپ لوگوں کو ظلمات سے نکالیں اور نور دیں. اب آپ کا وصف تو ہے نور دینا، اور وہ عزت پانے والے جب عزت پائیں گے تو پھر وہ عزت سرکار نے انہیں دی ہے. ان کی ذلت کے بعد جو پہلے وہ ظلمت میں تھے، جو قرآن کہہ رہا ہے، تو پھر انہیں باہر نکالا ہے، انہیں عزت ملی ہے اس لحاظ سے کہ وہ ظلمت سے نکل رہے ہیں، اور سرکار کی یہ عزت ہے کہ آپ انہیں ظلمت سے نکال رہے ہیں. تو اس بنیاد پر یعنی رسول اکرم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بڑائی کا بھی تذکرہ آ گیا، اور کسی لحاظ سے شان رسالت میں کوئی کمی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ سرکار ان کو ظلمت سے نکال کے نور دینے والے ہیں، اور یہ ظلمت سے نکال کے نور دینا رب نے یہ اپنا فعل بھی بیان کیا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو اب ظلمت سے نکال کے نور دینا یہ رب ذوالجلال کا بھی فعل ہے، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فعل ہے، اور دونوں یہ عزت دینے والے ہیں ایک عام اور حقیر چیز کو، لہٰذا یہ عزت بعد ذلت کہ پہلے وہ لوگ اذل تھے، ذلیل تھے، اب اس کا معنی ہم پھر اس میں بھی معین کریں گے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی، لیکن یہ بات ہرگز یعنی لاکھ میں سے ایک کا کروڑواں حصہ بھی سرکار کے لحاظ سے نہیں ہے، یہ بات ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لحاظ سے، اور ہر وہ کہ جو سرکار کی چمک سے ذرہ تھا تو آفتاب بن گیا، کانٹا تھا تو گلاب بن گیا، جو ادنا تھا تو اعلیٰ بن گیا، مردہ تھا تو زندہ ہو گیا، یہ ہر اس شخص میں جو اسے مقام ملا اس کے لحاظ سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اور اس پر آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس سے چند شعر پہلے سرکار کی عزت پر سلام پڑھ رہے ہیں، اور وہ سلام بھی اس درجے کا کہ آپ نے فرمایا بے سہیم و قسیم و عدیل و مثیل جوہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام، جوہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے بعد تمام مخلوقات میں، خواہ وہ نبی ہوں، خواہ وہ رسول ہوں، خواہ وہ فرشتے ہوں، وہ مقربین ہوں، وہ صدیقین ہوں، وہ شہداء ہوں، وہ مومنین ہوں، فرمایا جو عزت سرکار کی ہے اس عزت کا ہم پلہ مخلوق میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جو سرکار کی عزت کا جب تذکرہ ہے تو وہ ان لفظوں میں ہے، اور وہ پہلے کر چکے ہیں، اور کہتے ہیں بے سہیم و قسیم و عدیل و مثیل۔ سہم ہوتا ہے حصہ، سہیم ہوتا ہے حصے دار، بے سہیم یعنی یہ وہ معزز ہیں کہ جن کی جو عزت ہے اس کا اور کوئی حصے دار نہیں ہے۔ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، ان کی جو عزت ہے اس میں اور کوئی شریک ہی نہیں، یہ ہے بے سہیم۔ دوسرا یعنی وہ بے ساتھ لگے گا قسیم، یعنی بے قسیم کہ جس وقت ایک مقسم ہوتا ہے اس میں قسمیں بنتی ہیں، مثلا کلمہ مقسم ہے، حرف اور فعل، اسم فعل، یہ اس کی قسمیں ہیں، تو آپس میں یہ قسیم ہیں۔ تو آلت کہتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے عزت لینے میں اس مقام پر ہیں کہ آپ کے ساتھ عزت کے مقسم میں اور کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ بے سہیم و قسیم و عدیل و مثیل، عدیل برابری کرنے والا، مثیل آپ جیسا، تو پھر کہتے ہیں جوہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام، کہ فرد بمانا منفرد، یعنی یہ منفرد عزت کا جو خلاصہ ہے کہ ویسے تو عزت سارے مومنین کے لیے ہے، ویسے تو عزت سارے نبیوں کے لیے ہے، رسولوں کے لیے ہے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جیسی کسی کی عزت نہیں، چونکہ آپ جو ہیں وہ جوہر فرد عزت ہیں۔ تو یہ کیا جانے مرزا کہ علم کیا ہوتا ہے، ادب کیا ہوتا ہے، اور یہ علم کا جہان کیا ہے، اس کی پرواز کیا ہے، اس کو تو اگر اعلیٰ حضرت کے 10 شعر دے دیے جائیں 10 سال کے لیے کہ اس کا مطلب بیان کر، تو اس کی ماں مر جائے گی، خود الٹا لٹکتا رہے، یہ مطلب نہیں بیان کر سکتا۔ 10 تو کیا ایک مصرع میں اس کو دے دوں،
اور یہ اردو شروحات پڑھتا رہے، ڈکشنریاں پڑھتا رہے، ڈھونڈتا رہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس جہاں کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ پہلے یہ ذکر کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عزت کے لحاظ سے، پھر آگے فرمایا کہ یہ جو عزت ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو اس عزت کی طرف جس کی نسبت ہوتی ہے وہ بھی عجیب عظیم بن جاتا ہے کائنات میں۔ کیسے؟ فرمایا وہ حسن مجتبی سید الاسخیا راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ راکب دوش عزت، عزت کے کندھے کا سوار، راکب دوش عزت، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیکر عزت ہیں کہ آپ کا کندھا عزت کا کندھا ہے، دوش کندھا۔ اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم یہ اتنے عظیم ہیں کہ انہیں کائنات میں دوش عزت پر بیٹھنے کا رب نے شرف عطا فرمایا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے عزت کے یہ اشعار اس لفظ کے ساتھ، لفظ عزت کے ساتھ موجود ہیں، اور یہاں جنہیں سرکار عزت دے رہے ہیں ان کا ذکر ہے، وہ اس زمانے میں ہوں یا آج کے زمانے میں ہوں۔ اور اس کے ساتھ دوسری میں حدیث جو خود یہ ذکر میرے آقا علیہ السلام کے سامنے کیا گیا تو آپ نے سنا، اور وہ حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے۔ میں نے چونکہ سمجھ کے لحاظ سے یہ پہلی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی آسان تھی، کننا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، یہ میں دکھا رہا ہوں کہ عزت سے مراد کیا ہے، ذلت سے مراد کیا ہے، کس کی عزت کس کی ذلت، اور کون سی عزت عزت بعد ذلت ہے، اور کون سی عزت بعد ذلت نہیں ابدی ازلی ہے۔ تو جو عزت بعد ذلت ہے یہ ان کی عزت ہے جنہیں سرکار نے دی ہے، کہ پہلے وہاں ذلت تھی تو پھر سرکار نے عزت دے دی۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو یہ شان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ دیکھیے صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 1714 اس میں یہ موجود ہے، اس کے جو مختلف پیرے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جاءت ہند الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ہند سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ، یعنی اب ذکر کرتے ہوئے یہ تو سوچو کہ آج حضرت رابعہ بصری یا یہ جو خواتین اسلام ہیں ان کا ہم ذکر کتنے ادب سے کرتے ہیں، تو جس خاتون کو یہ شرف ملا ہے کہ سرکار کے سامنے بیٹھ کے دین پڑھے، دین قبول کر کے ایمان لا کے پھر سرکار سے مسئلہ پوچھے، سرکار سے بات کر لینا کوئی چھوٹی سی شان ہے۔ تو حضرت ہندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے، لفظ ہند پڑھے تو حدیث میں وہی ہے، اور اس کے لحاظ سے مونس کا صیغہ بھی ہے۔ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کروڑوں بار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، ہر بار بڑی عظمتیں ہیں، لیکن اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا کیا مقام جو سرکار کے سامنے ظاہری حیات میں بیٹھ کے کہا جائے۔ تو یہ ہندہ ہے کہنے والی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ اپنا ماضی اور حال بتاتی ہیں کہ ایک زمانہ تھا، میرے نظریات آپ کے لحاظ سے، آپ کے خاندان کے لحاظ سے، آپ کی جماعت کے لحاظ سے، آپ کے پورے کیمپ کے لحاظ سے کیا ہوتے تھے، اور آج میرے نظریات کیا ہیں، کتنا فرق ہے۔ یعنی ہم نے بتانا عزت بعد ذلت، عزت بعد ذلت کہاں ہے، کیسے ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
واللہ ما کان علی ظہر الارض اہل